بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال کا تعارف، یہ مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ زلزال نام رکھنے کی وجہ، زلزال کا معنی ہے ہلا دینا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ زلزال کہتے ہیں۔ سورۃ زلزال کی فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الزلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کہ آدھے قرآن کے برابر ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت، ٹھیک ہے۔ حد جو ہے تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نفس قرآن کے برابر ہوگی، اور جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھرتھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا، اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا، اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا، اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کے گواہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ زمین اس پر گواہ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر ان کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے محتاط ہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ
بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے ان گناہ کی گواہی دیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا، کوئی بائیں جانب ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو ترجمہ کنز العرفان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کی نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کو خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔